پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر وہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ ساتھ ہیں ہم، مول کے عیبدار پھرتے ہیں۔ آہا کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل شہزادہ حضور مخدوم سمنا، اولاد حضور غوث العظم دستگیر، پیر کامل، ولی کامل، ولی ابن ولی، حضور سیدی اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرص سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وقت کافی ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فلسفہ موت و حیات کو بیان فرمایا۔ مجھ سے پیشتر آپ نے شہزادہ والا تبار، نبی حضور اشرف الاولیاء حضرت علامہ پیر سید معاذ اشرف الجیلانی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ وہ مجھے بڑا محبت سے کہتے ہیں، حالانکہ وہ میرے مخدوم زادے ہیں، حالانکہ بڑے وہی ہیں، میں ان سے پہلے دنیا میں آیا ہوں، لیکن بڑے وہی ہیں۔ انہوں نے بڑی نفیس اور بڑی خوبصورت گفتگو موت و حیات سے متعلق فرمائی۔ میں بھی انہی کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا فلسفہ بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ نے انسان کو زندگی ہی دینی تھی تو پھر اس موت کیوں عطا فرمائی؟ اگر اللہ نے دنیا کو بسانا ہی تھا تو پھر اس کو فنا کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ جب بسایا جا رہا ہے تو فنا کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر میں اللہ کی ذات اور مثال سے پاک ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کی جا رہی ہے۔ اگر تاج محل بنایا گیا ہے اور اس کو بنانے کے بعد توڑ دینے کی بات کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ بنایا تھا تو توڑنے کی بات کیوں کی گئی؟ مگر یہ دنیا کے انسان ہے جن کا بنانا اور توڑنا اپنے انداز کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! مگر میرے اللہ نے کائنات کو بنانے کی بات بھی فرمائی، بنانے والا وہی ہے، مگر اس نے یہ بھی فرمایا کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر! موت پیدا کی ہے تو پھر حیات پیدا کی، اور جب حیات پیدا کی تو پھر موت کیوں پیدا کی؟ حیات اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ جب آبادی ہی پیدا کرنی تھی تو ویرانہ کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر! تو میرا اللہ حیات اور موت کا فلسفہ یوں بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں ہمارے مسئلے کا بلکہ مسائل کا حل بھی آپ کو مل جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہیں جانچیں، ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے، عمل حسن نہیں، احسن۔ اللہ اکبر!
تفضیل کے ساتھ کہا جا رہا ہے عمل حسن کے لیے بھی ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، عمل حسن کے لیے اللہ نے سب سے اچھے عمل جو زیادہ اچھے ہیں، اچھے اعمال کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ موت اور حیات اس لیے پیدا کی گئی ہمیں جانچا جائے، ہمارا امتحان لیا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے۔ موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، دنیا میں آنے کے بعد ہم اچھا عمل کرنے کی بجائے ہم تو برائیوں کے اندر ڈوب گئے۔ اب دیکھیے موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ احسن عمل، اچھا عمل۔ اس سے پتہ چلا اگر دنیا اچھی چاہتے ہو، زندگی اچھی چاہتے ہو تو بھی نیک عمل کرو، اور اگر موت اچھی چاہتے ہو تو بھی نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دو، مولانا کوئی تعویذ دے دو، مولانا کوئی طریقہ بتا دو۔ کیوں؟ تاکہ اچھی روزی مل جائے، بیٹے کو رشتہ آ جائے، اسی طریقے سے دکان میں برکت ہو جائے، مکان میں برکت ہو جائے۔ ایک بات میں عرض کروں، آپ کے سامنے حضور تاج الاولیاء کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ یہ وہ پیر نہیں ہے جو آپ کو اندھیرے میں تاریکی میں رکھ کر شریعت سے دور کرے اور جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جس کے خاندان نے 6 صدیوں سے زائد سے قوم کی شریعت اور طریقت میں یکساں رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، سن لو، تعویذ سے اچھا رشتہ آئے یا نہ آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر بیٹیوں کو اچھا رشتہ چاہتے ہو، اچھا عمل کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے، تمہارے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے گا۔ اور اے نوجوانوں، تم بھی در در بھکاری بن کر پھر رہے ہو، 28 سال کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا، 30 سال کی عمر ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں آتا۔ یاد رکھنا، ارے جب اچھے عمل سے آخرت اچھی ہو سکتی ہے تو اچھے عمل سے دنیا اچھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمل اچھا کرو، اس کی برکتیں دیکھو۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آپ نے کس کو بٹھا دیا کہ کیا دیکھے کرنے سے بھی اچھا رشتہ آتا ہے۔ میں مثال آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا اگر اچھا عمل کافر بھی کرے تو اللہ اس کو بھی صلہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑا کم کر دیں، آواز کرا رہی ہے، آواز ایسے کھول دیں، صرف ایک کو چھوڑ دیں، کم کر دیں اس کو، تاکہ لوگ صرف سن سکیں، میری بات پہنچ جائے۔ ایکو جو ہے وہ نعت خواں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے اس کو بہت ہلکا کر دے، کم، ورنہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی کان کے اوپر سے چلی جا رہی ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر جو لوگ بول رہے تھے، ایکو اتنا زیادہ تھا کہ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بات سمجھ میں آنی چاہیے، مقصد تقریر کا یہ ہے۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ امید ہے مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہوگی۔ اچھا عمل جسے ہم نیکی کہتے ہیں، نیکی اتنا ثمر والا درخت ہے، ایسی پھل لانے والی چیز ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا، اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کافر ہے اس لیے اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں ملتا ہے، وہ بھی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ آخرت میں کافر کو صلہ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، یہ بھی اس کا عمل ہے۔ وہ آخرت کو نہیں مان رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تو دنیا کو مانتا ہے، تیری نیکی کا صلہ میں صرف دنیا میں دوں گا چونکہ تو آخرت کو مانتا نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کا صلہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔
مگر نیکی کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کا دشمن اگر نیکی کرے اللہ اس کو بھی صلہ دیتا ہے. جو خدا دشمن کو نیکی کا صلہ عطا کرے وہ خدا اپنے بندوں کو کتنا صلہ عطا کرتا ہو. غور فرمائیں, نیکی کی اہمیت کو سمجھو, نیکی کی اہمیت کو سمجھو. نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. نیکی کوئی کرے, نیکی نیکی ہے. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. شرابی کرے, کبابی کرے, جھوٹا کرے, مکار کرے, کوئی نیکی کرے, حتیٰ کہ نیکی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے تو اللہ اس کا صلہ بھی ضائع نہیں فرماتا. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہے. نیکی اگر دکھاوے کے لیے کی جائے تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا. مطلب کیا؟ جس نے دکھاوے کے لیے نیکی کی, مطلب پیسہ دیا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں, تو اللہ اس کے اس مقصد کو بھی پورا کر دیتا ہے کہ تو نے سخی کہلانے کے لیے چندہ دیا, پوری دنیا میں تجھے سخی کہلوا دوں گا. تو نے نمازی کہلوانے کے لیے نماز پڑھی, پوری کائنات میں تجھے نمازی کہلوا دوں گا. تو نے مجاہد کہلانے کے لیے اپنے آپ کی جان دے کر کے شہید ہوا, پوری کائنات میں تجھے مجاہد کہلوا دوں گا. تو نے علامہ کہلانے کے لیے تقریر کی, پوری دنیا میں تجھے علامہ کہلا دوں گا. یعنی اگر تو نے جس مقصد کے لیے نیکی کی ہے وہ مقصد تجھے پورا کر دوں گا. لیکن جس نے اللہ کے لیے نیکی کی کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا. بات دور نکل رہی ہے, بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. شاید میرے جانے کے بعد کچھ پڑیاں بندنا نہ شروع ہو جائے کہ میں نے کیا کہہ دیا, کہ اگر نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے تو بھی وہ مقصد پورا ہوتا ہے. تو حوالے کے طور پہ میں ملفوظ اعلیٰ حضرت پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ. الفاظ میرے ہوں گے, ملفوظ امام کے ہوں گے. امام کے ملفوظات جو الملفوظ کی شکل میں ہے اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. اگر نیکی دکھاوے کے لیے بھی کی جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے آدمی, لیکن جس نے جس مقصد کے لیے نیکی کی اس کو وہی ہے. کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. وہ جو میں نے کہا تھا, حالانکہ اب میرا عنوان یہ نہیں تھا لیکن آ گئی تو پیش کر دوں. اورنگزیب کا ذکر ابھی حاذق صاحب فرما رہے تھے, یا غالباً شاہجہاں بھائی فرما رہے تھے. جو بھی, اورنگزیب ایک بادشاہ ہے مغلوں کا. مغل خاندان میں محققین کی تحقیق کے مطابق سب سے بدترین اگر کوئی آدمی ہے تو وہ اکبر ہے, اور مغلیہ خاندان میں سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ اورنگزیب ہے. ایک ایسا لبرل بادشاہ گزرا ہے اکھنڈ بھارت میں جس نے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کی تفریق کے بغیر سب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے. ایک الگ عنوان ہے, لیکن ہم کسی بادشاہ کی صفائی دینے نہیں بیٹھے. لیکن بات آئی تو عرض کروں, بادشاہ اورنگزیب کی عادت تھی کہ کوئی مصیبت آئی, کوئی مہم آئی, کوئی مشکل آئی تو وہ ولی تلاش کرتے تھے. زمین کے اوپر ولی ہوتا اس سے بھی دعا لیتے, اور جو اولیاء زمین کے اندر ہوتے اس سے بھی دعا لیتے. اورنگزیب کی عادت تھی. یعنی اس دور کا بادشاہ بھی خوش عقیدہ تھا, اور اتنا خوش عقیدہ تھا کہ وہ جنگ پہ بعد میں جاتا تھا, پہلے دعا کا سہارا لیتا تھا. اس لیے کہ حدیث پاک ہے الدعاء صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. آج کل کے نوجوان چھوکرے تو ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں, اور سب کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا کیا کام آئے گی. اللہ کے بندو, ولیوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے, اس کے ثبوت بے شمار موجود ہے, لیکن یہاں وہ عنوان بھی نہیں. اورنگزیب جانتے تھے
جہاں ہتھیار کی طاقت کام نہیں آتی وہاں اللہ والوں کی دعا کام آتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور اقبال نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے. اللہ والے کی تلاش رہتی تھی اورنگزیب کو. زمین کے اوپر اللہ والا ہے تو دعا لیتے، زمین کے اندر ہے تو دعا لیتے. یہ ایک الگ عنوان ہے. اورنگزیب کو ایک مہم درپیش تھی، بڑی جنگ پہ جانا تھا. اورنگزیب نے اپنے سپاہیوں سے کہا یار ایک بڑی جنگ پہ جانا ہے، مہم پہ جانا ہے، کوئی ملتا نہیں. وہ وہاں ہو یہ رہا تھا کہ اورنگزیب کا دربار تھا، باپ داداؤں کے در سے مغل بڑے منچلے تھے، سب کی تائید تو حمایت ہم کرتے بھی نہیں ہیں. مغلوں کے یہاں شعرا ہوتے تھے، ادبا ہوتے تھے، ندیم ہوتے تھے، ادیب ہوتے تھے، خطیب ہوتے تھے، شعرا ہوتے تھے، بڑے بڑے فنکار ہوتے تھے، اور انہوں نے سب کو اپنے درباروں میں رکھ رکھا تھا. تو ان کے اورنگزیب کے باپ داداؤں کے دربار میں بہروپیے بھی ہوتے تھے جو روپ بدلتے تھے. تو اورنگزیب جب بادشاہ بن گئے تو ایک بہروپی آیا، کہا کہ آپ کے باپ داداؤں کے دربار میں میرے باپ دادا رہتے تھے، ہم ایسے بہروپی ہیں نا جناب کہ روپ بدل کے آئیں تو کوئی پہچان ہی نہ سکے. روپ بدل کے آئیں تو کوئی پہچان ہی نہ سکے. اورنگزیب نے کہا ہمارے یہاں بہروپیوں کی جگہ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ روپ بدل کے آؤ گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا، ہر روپ میں تمہیں پہچانوں گا، اور جس روپ میں تمہیں پہچان نہ سکا جو مانگو گے وہ انعام دوں گا، میرا وعدہ ہے. بہروپیہ گیا، جانے کے بعد روپ بدل کے آیا. چند دنوں بعد اورنگزیب نے پہچان لیا بہروپیہ، پھر چلا گیا. پھر روپ بدل کے آیا بہروپیہ، پھر چلا گیا. پھر روپ بدل کے آیا بہروپیہ، پھر چلا گیا. اب وہ بہروپیہ نے آنا بند کر دیا، اب نہیں آتا تھا. اورنگزیب کو ایک مہم پہ جانا تھا، تلاش تھی کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے، کوئی اللہ والا ملے دعا کرائے. سپاہیوں نے کہا حضور ایک اللہ والا اپنی سلطنت میں ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں. کہا کہاں؟ کہا وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے ملتا بھی نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، بس نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، عبادت پہ عبادت وہ کرتا ہے. اچھا اتنا نورانی چہرہ ہے حضرت کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اچھا لوگ نورانی چہرے کو بھی پہچاننے میں دھوکہ کھاتے ہیں. لوگ آپ نے تو اتنا ہی سن رکھا ہے نا کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. آپ کس کو دیکھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں یہ تو آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے کہ جس قوم کو نماز میں خدا یاد نہیں آتا اس قوم کو جلسوں میں چہرے دیکھ کے خدا کیسے یاد آتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب تک یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات اب تک میرے سمجھ میں نہ آئی. 20 رکعت تراویح میں خدا یاد نہ آیا، فجر کی 2 رکعت میں خدا یاد نہ آیا. جس قوم کو مسجد میں خدا یاد نہ آیا اس قوم کو جلسے میں خدا کیسے یاد ہے. لیکن بہرحال آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ جانیں مجھے جتنی بات کرنی میری اوقات. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، وہ بھی بہت چھوٹا سا، کچھ نہیں سیکھا ہے، صرف بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کے. اس لیے میں کوئی بات اپنی اوقات سے بڑھ کے نہیں کہنا چاہتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا یہ بھی شعور حاصل کر لو کہ کون سا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، خدا کو یاد آنا کس کو کہتے ہیں. ہاں ورنہ بیوٹی پارلروں میں تو پھر بہت سے چہرے سنوارے جا رہے ہیں. بیوٹی پارلروں کے سجائے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا یاد کرنے والوں یہ بھی شعور حاصل کرو کہ خدا یاد کرنا کسے کہتے ہیں. ارے بیوٹی پارلر کے 2-4 گھنٹے کے کریم جسموں پر لگا کر آ کر کے اگر کوئی متاثر کرتا ہے تو وہ لٹیرا تمہارے ایمان کو لوٹ لے گا. خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خشیت سے دل اتنا چمکدار ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے. اگر ایسا چہرہ زمین میں نہیں ہے تو اس محلے کے اور اس گاؤں کے اور اس شہر کے لوگوں کو میں 28 سال پہلے پیچھے لے جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اشرف الاولیاء کا چہرہ دیکھا ہے.
मातम की बात है कि जिस कौम को मस्जिद में खुदा याद नहीं आता उसको जलसों में किस तरीके। बहरहाल एक बार तो कहा कि हुजूर इतना खूबसूरत और हसीन और जमील चेहरा है कि देखो तो खुदा यार। अब औरंगजेब तो फिर औरंगजेब है, वो बादशाह, उसने कहा भाई मुहिम में दुआ तो लेनी ही पड़ेगी। बहुत तोहफे तहाइफ लेकर के गए और देखा तो नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे से इबादत पे इबादत। बेचारा बड़े भोले भाले चेहरे में और अमामा खूबसूरत और अबा कबा सब बिल्कुल कायदे की तराशी खराशी दाढ़ी। दूर से औरंगजेब ने जूते उतार दिए। तवज्जो है आपकी, तवज्जो तो आपकी है, बहुत खूबसूरत तवज्जो है, लेकिन गौर करें, सुनने से ज़्यादा समझने की बात है। बहुत दूर से औरंगजेब ने जूतियाँ उतार दी, घुटने टेक दिए और मुशाहिदा करते रहे, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत। बिल आखिर बादशाह ने घुटने टेक के हाथ जोड़ के कहा, अल्लाह वाले, जिस अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हो उसके लिए दो जुमले हमसे बात कर लो। उसने आंखों में मसनूई गुस्सा और जलाल लाकर कहा, क्या बात है बोल। तो हाथ जोड़ के कहा, बहुत बड़ी मुहिम पे जाना है। और औरंगज़ेब की आदत है, जब औरंगज़ेब किसी मुहिम पे जाता है तो अपनी ताकत पे भरोसा करने की बजाय अल्लाह वालों की दुआओं पर उसको एतमाद है। हाथ उठा के दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। उसने हाथ उठाकर दुआ करने की बजाय अमामा सर से उतारा और अमामा सर से उतार के कहा, पहचाना, पहचाना। औरंगज़ेब की आंखों में खून उतर आया, अब पहचाना। मैंने कहा था ना मैं तुझे धोखा दूंगा और तू मुझे नहीं पहचानेगा, मैं वो बहरूपिया हूं। कहा लेकिन मैं तुझे हर रूप में पहचान सकता था, मजहब के रूप में भी कोई धोखा देगा ये औरंगज़ेब को कभी ख्याल भी नहीं गुजरा था। मैं अब तो पहचान गया तुझे, लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं था कि ये लिबास, नमाज के लिबास में, मजहब के लिबास में, मसलक के लिबास में, मशरक के लिबास में, अहलुल्लाह के लिबास में भी कोई धोखेबाज हो सकता है, बहरूपी। मुझे ये तसव्वुर भी नहीं गुजरा था, क्योंकि हम ये कभी तसव्वुर कर भी नहीं सकते थे। लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि अगर तू मुझे धोखा दे लेगा, जो मांगेगा तुझे देंगे। मांग क्या मांगता है, मांग ले, क्या मांगता है। उसकी आंखों में आंसू थे। कहा औरंगज़ेब अब कुछ नहीं मांगता, औरंगज़ेब अब कुछ नहीं मांगता। कहा क्यों, इसी मांगने के लिए तो इतने जतन किए थे ना, अब क्यों कुछ नहीं मांगता। कम मुझे खुद आज पता चल गया, जब तुझे धोखा देने के लिए मैंने नमाज पढ़ी, जब मैंने तुझे, भाई यही तो था ना कि मैं तुझे धोखा दे लूंगा, जब मैंने तुझे धोखा देने के लिए नेक अमल किया तो उसका सिला मैं देख रहा हूं कि अखंड भारत का बादशाह घुटने टेक कर मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। ये दिखावे के अमल का नतीजा है। अरे जब मैंने दिखावे के लिए अमल किया तो अखंड भारत का बादशाह हाथ जोड़ के घुटने टेक कर मेरे कदमों में आ गया। अगर मैंने अमल अल्लाह को राजी करने के लिए किया होता तो अल्लाह मुझे क्या अता फरमा। नेकी को समझो तो अलबिर ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। मेरे भाई, बहरूपिया नेकी करे तो बादशाह कदमों में आता है। अगर इंसान अल्लाह के लिए नेकी करे तो नेकी फिर कहां पहुंचाती है। जरा गौर तो करें, नेकी की अहमियत समझो। हम पैसों की मोहब्बत में डूब गए, अल्लाह की मोहब्बत में कब आओगे, नेकियों की तरफ रगबत कब करोगे। तो मैंने एक ऐलान किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कि नेकी अगर काफिर करे तो भी अल्लाह सिला देता है। बेटी का रिश्ता कोई चीज नहीं मेरे भाई, जब नेकी से अल्लाह मिलता है तो बेटी को रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। जब नेकी से अल्लाह मिलता है तो रोजी क्यों नहीं मिल सकती। जब बेटी से अल्लाह मिलता है और जन्नत मिलती है तो अच्छे मकानात दुनिया में क्यों नहीं मिल सकते। कोई नेकी करके तो देखे। मैंने एक बात कही, बच्चियां, बहनें भी, बेटियां भी मौजूद हैं कि क्या नेकी से अच्छा रिश्ता मिलता है। मैंने कहा काफिर भी नेकी करे तो भी मिलता है।
ایک کافر ہے، اس کی 3 پوتیاں ہیں. کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 پوتیاں ہیں. ایران میں رہتا ہے. اس کافر کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اللہ اکبر، نوشیروان کے نام سے. ایران کا بادشاہ ہے، نوشیروان ہے، اور دنیا اس کو عادل کہتی ہے، لیکن احتیاطاً ہم چپ رہتے ہیں. یعنی وہ لوگوں کے درمیان اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں. توجہ کریں، غور کیجئے. کافر تھا، عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں. اس کی 3 پوتیاں تھی. اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یزدجرد. اس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں ایرانی لب و لہجے میں، عربی میں یزدجرد کہتے ہیں. ایرانیوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ. ایرانی جنگ ہار گئے اور لشکر لاؤ لے کر کے چھوڑ کر بھاگ گئے. کچھ قتل ہو گئے. ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی. توجہ، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی. قیدی بننے میں اس کے گھر کی بیٹیاں بھی آ گئی. وہ جو بیٹیاں قیدی بن کر کے آئی بہت خوبصورت تھی، سونے میں لدی ہوئی تھی، زیورات میں لدی ہوئی تھی. جب وہ کنیز بن کر کے آئی ہیں مسجد نبوی کے اندر تو فاروق اعظم کی نظر پڑی. فاروق اعظم نے فرمایا یہ 3 خوبصورت لڑکیاں جو بہت حسین ہیں، لدی ہوئی زیورات میں، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور ان پر خوف نہیں ہے، یہ بے خوف ہے، نڈر ہے، ان کی الگ انفرادیت ہے، یہ سب سے ہٹ کر ہے. تو کسی نے کہا یہ نوشیروان کی پوتیاں ہیں اور یہ یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، کنیز بن کر کے آئی ہیں. فاروق اعظم نے کہا بیچ دو اور بیچ کر کے رقم لاؤ اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو. مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا جو عالم کفر میں عزت والے سمجھے جاتے ہوں، اسلام میں بھی اس کو عزت دی گئی ہے. یہ بیٹیاں یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، آپ مجھے دے دیں یا رقم لے لیں. کہا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کبھی کنیزوں کو اہمیت نہیں دی، آج ان کنیزوں کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ کہا بڑے گھرانے کی بیٹیاں دنیاوی اعتبار سے تو بڑے گھرانے کی بہویں بھی بنانا چاہتا ہوں. تو کہا کیسے بناؤ گے؟ کہا ایک کو، تینوں بہنوں میں سے ایک کو عمر کی بہو بناؤں گا، ایک کو ابو بکر کی بہو بناؤں گا اور ایک کو رسول اللہ کی بہو بناؤں گا. پھر کیا ہوا؟ ایک کو آزاد کیا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح کیا. عبداللہ ابن عمر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا، صدیق اکبر کے بیٹے. ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام اسما رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور ان کا نکاح امام حسین کے ساتھ کیا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام امام زین العابدین رکھا گیا. اب صوفیہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے بڑے کافر کی بیٹیاں بن مانگے بن کوشش سے اتنے بڑے گھرانے کی بہو کیسے بن گئی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے محنت کی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے کوشش کی؟ کسی نے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کی؟ ایک عمر ابن خطاب کی بہو، ایک صدیق اکبر کی بہو، ایک رسول اللہ کی بہو، بولو بن محنت کے یہ رشتے چل کے آئے کیسے؟ تو دادا لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا. ارے دادا کا عدل بیٹیوں کو یوں کام آیا کہ ایک صدیق اکبر کی بہو بن گئی، ایک فاروق اعظم کی بہو بن گئی، اور ایک تو ائمہ کی ماں بن گئی، رسول اللہ کی بہو بن گئی. کیا وجہ ہے؟ عالم کفر میں اپنے زوم کے اعتبار سے ایک شخص نے عدل کیا. دوسری بات کہوں دلیل کے طور، جس نیکی سے دنیا سنور جاتی ہے، جس نیکی سے موت اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کیوں اچھی نہیں ہو سکتی؟ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، بہت لمبی نہیں کروں گا. فاروق اعظم، بہنوں کی خاص طور، آج کل رشتوں کے لیے سب پریشان ہیں. ہندوستان بیرون ہند جہاں جا رہے ہیں، حضرت دعا کرو، حضرت دعا، روزی کے لیے پریشان، رشتوں کے لیے پریشان.
بے چین 3-3 4-4 گولیاں نیند کی کھاتے ہو مگر نیند نہیں آتی سکون کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا تھا. کر کیا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں کانٹے ہٹانے کے لیے پیدا کیا تو تم رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو. اللہ نے تمہیں مسکراہٹیں دینے کے لیے پیدا کیا تھا تم مسکراہٹیں چھین رہے ہو. اللہ نے تمہیں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا کیا تھا تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. اللہ نے تمہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے لیے پیدا کیا تھا تم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہو. خود بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا تم دوسروں کا لقمہ چھین کر کے کھا رہے ہو. اس لیے تمہاری دنیا بھی جہنم بن چکی ہے. اور جس قوم کی دنیا جہنم بن جائے پھر اس قوم کی آخرت کا کیا حال ہوگا اس کا وہ اچھی طریقے سے اندازہ کر لیتے ہیں. آپ یہی تو کہتے ہیں نا تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے. یہ تھوڑی دیر میں بارش کا اندازہ کیسے چلتا ہے؟ بارش بعد میں آتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہے. ٹھنڈی ہوائیں بتاتی ہے کہ میرے پیچھے بارش ہے. ایسا ہی ہے نا. اللہ اکبر. اور جب گرم ہوائیں چلتی ہے تو آپ کہتے ہو عنقریب آندھی آنے والی ہے, عنقریب طوفان آنے والا ہے. ٹھنڈی ہوائیں بارش کا اعلان کرتی ہے, گرم ہوائیں طوفان کا اعلان کرتی ہے. اب مجھے بتاؤ جب تمہارے اعمال کی وجہ سے راتوں کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں تمہیں چین کی نیند آئے گی, تمہیں سکون کی نیند آئے گی. سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں وہ سود جو سور کھانے سے بھی بدترین جرم ہے. سور سے نفرت ہے, سود سے تمہیں نفرت نہیں ہے. بتاؤ جب تمہارے پیٹ میں سود کے لقمے ہوں گے تو تمہیں چین کی نیند کیسے آئے گی؟ بچوں کو چوری کا کھلایا, بچوں کو ڈکیتی کا کھلایا, بچوں کو حرام کھلا کر ان کا خون تیار کیا. جس خون میں بچپن سے حرام ہو وہ بچے ماں باپ کے وفادار کیسے ہوں گے؟ وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اپنی جوانی میں تمہارے بچے تمہیں لات مارتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب دعا کر دو میرا بچہ سنور جائے. سنورنے کا راستہ تم نے کون سا چھوڑا ہے میرے بھائی؟ جس کا خون حرام سے بنا ہو, جس نے بچپنے سے دودھ بھی پیا ہے تو اس ماں کا دودھ پیا ہے جس کے پیٹ میں حرام تھا. جس کا خون اور گوشت حرام کے روپے سے پرورش پایا. جو حرام کھا کے پلتے ہیں نہ کبھی وہ ماں باپ کے وفادار ہو سکتے ہیں, نہ کبھی ملک کے ہو سکتے ہیں, نہ کبھی ملت کے ہو سکتے. اصلاح معاشرہ کے جلسے صرف انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک ہمارے لقموں کی اصلاح نہ ہو. حرام روپیہ جیب میں لے کر حلال چیزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے نکلے ہو, کرانہ دکان پہ ملاوٹ کر رہے ہو, تیل میں ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ, جھوٹ بول کے دھندا کرتے ہو. کسی کا لے لیا, لے کے ہڑپ کر لیا, پھر داڑھی بڑھا لی, سر پہ ٹوپی رکھ لی. یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. اور ہمارا تقوی کہاں ہے؟ یہاں ہے. رسول اللہ نے کہا تھا تقوی یہاں ہے اور ہمارا تقوی یہاں ہے. میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں تقوی کی باتیں کر کے, تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ علیم بذات الصدور ہے. جب ہم گفتگو کرنے بیٹھتے تو ولی قطب اور ابدال کی طرح گفتگو کرتے ہیں. ہماری تنہائیاں کیسے ذرا بتاؤ. صوفیہ کہتے ہیں اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تنہائی اچھی ہو. اپنی تنہائی ذرا ایک بار چیک تو کرو میرے بھائی. نوجوانوں سے لے کے بڈھوں تک کو پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنی تنہائی چیک کرو کہ تنہائی میں کرتے کیا ہو. لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہو تو کیا کیا نہیں کرتے. بتائیں, لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہے, خدا کے دیکھنے کا احساس نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی,
یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر ہم مایوس نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ نسلیں تباہ ہو رہی ہے، گناہوں نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ اپنی تنہائیاں بہتر کیجیے۔ مجھے نہیں معلوم کون کیا دیکھتا ہے، کیونکہ ہم تو ہیں بھی کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور دیکھو کہ اپنی تنہائیاں کیسی ہے۔ بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے بھی پوچھتا ہوں تنہائیاں کیسی۔ کوئی دیکھ رہا ہو تو قوم کی بیٹیاں برقع پہن لیتی ہے، اور جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو پھر کیا کیفیت ہے۔ اس قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے جس قوم کی بیٹیوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کریں، غور کریں۔ میں کوئی شاید آپ کی خوشی کی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، کہوں گا بھی نہیں، مجھے بس اتنی تمنا ہے کہ کاش یار راضی ہو جائے۔ اللہ کی خوشی کی بات چند جملوں میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ذرا بتائیں تو صحیح۔ دیندار بنتے ہو، مسجدوں کے ذمہ دار ہو، مدرسوں کے ذمہ دار ہو، سماج کے ذمہ دار ہو، داڑیاں بڑھا لی، ہر سال حج ہے، ہر سال عمرہ ہے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، کبھی سوچا کہ میرے گھر کی بیٹی بیوٹی پارلر جا رہی ہے، مجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، جبکہ میری بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس قوم کی بیٹی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، وہ قوم کی بیٹی اگر بیوٹی پارلر جا رہی ہے تو اس باپ کا کیا ہوگا قیامت میں؟ وہ بیٹی ولیمے میں جا رہی ہے دوپٹے کو مفلر بنا کر، دوپٹے مفلر بنے، بولے یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ دقیانوسی بات کرتے پرانے دور کی۔ یاد رکھنا، تو نے دنیا کی کتاب پڑھی ہے اور مولوی نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے۔ دنیا کی کتاب پڑھنے والے میں، دنیا کی کتاب میں اور اللہ کی کتاب میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق تجھ میں اور مولوی کے درمیان ہے۔ بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی ہے، بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ جا رہی ہے، شادیوں میں بے پردہ جا رہی ہے، میتوں میں بے پردہ جا رہی۔ اور اب تو تماشا یہ ہے کہ عاشور کے دن سنگھار کر کے مسلمانوں کی بیٹیاں جلوسوں میں نکل رہی، سنگھار کر کے۔ جس دن شہر بانوں کا سہاگ اجڑ گیا، جس دن سیدہ سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جس دن عباس پاک کے غازی عباس کے بازو ختم کر دیے گئے، عباس کے بازو نکال دیے گئے، جس دن معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلا، اس دن عاشقان اہل بیت کی بیٹیاں بن سمر کر، کیا تمہارے حوصلے اور کیا تمہارا عشق نبی اور آل نبی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اتنا عشق نبی اور آل نبی تمہارے سینوں میں ہے کہ علی اصغر کی معصوم گردن پہ جس دن تیر چلا اس دن تیری سنگھار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر یہی عشق اہل بیت ہے تو اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے، کبھی اپنے بیٹے کی میت پر بھی تو کسی دن ایسا سنگھار کر کے دکھا تو ہم جانے کہ آپ کو کتنا عشق ہے۔ اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، اور جو روکتے ٹوکتے ان کو کیا کہتے ہیں، یہ یزیدی ہے، بلکہ یزیدی نہیں بھی کہتے ہیں، یہ یزیدی ہے۔ یہ تمہارا معیار ہے، علمی معیار ہے، عشق کا معیار ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ذرا سوچو۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر میں نے شب معراج ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا، وہ دیوس ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ کہیں دیوس تو نہیں بن گئے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، ہمیں اپنی بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ تو بہرحال بات دور چلی گئی، عرض کیا کر رہا تھا، رشتوں کی بات چل رہی تھی۔
فاروق اعظم کا دور ہے. دور فاروقی میں فاروق اعظم نے اعلان کیا دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچا جائے گا. اور پھر فاروق اعظم چیک کرنے کے لیے نکلتے بھی تھے, گلی گھومتے تھے, تلاش کرتے تھے کہ لوگوں کا حال کیا ہے, لوگوں کی کیفیت کیا ہے, لوگوں کا کیا معاملہ ہے. تو اچانک رات کی تاریکی اور سناٹے میں فاروق اعظم نے ایک آواز سنی. بوڑھی آواز تھی, کپ کپی تاری تھی, کا بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا تو اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے. جب بوڑھی آواز نے رات کا سناٹا توڑا تو ایسے میں جوان آواز اپنی رانائیوں کے ساتھ کانوں سے ٹکرائی کہ امی تمہیں پتہ نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے. بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین تیرا ابھی سو رہا ہوگا, اس کو اپنی خود کی خبر نہیں ہوگی, تیری کیا خبر ہے, امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے, ملا دے پانی. اس لڑکی نے کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بس یہ بات امیر المومنین کے دل پہ اتنا اثر کر کہ اتنی نیک بچی آپ نے دیوار پہ نشان بنا دیا. دیوار پہ نشان بنایا اور چلے گئے. صبح اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب نکاح نہیں کر سکتا, اب شادی نہیں کر سکتا. تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے جو رات کی تنہائی میں بھی یہ تصور رکھتی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ایک بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جان میں نکاح کر لوں گا. اور اس کے بعد صبح کو گئے, خود رشتہ امیر المومنین کے گھر کا رشتہ چل کر آیا. توجہ ہے آپ کی, بیٹیوں کی توجہ, بہنوں کی توجہ. امیر المومنین 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین, بلا شرکت غیر 3 بر اعظموں کا حاکم کسی کی کٹیا میں چل کر جا رہا ہے رشتہ لے کر اپنے بیٹے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی طاقت کتنی ہے, تقوی کی طاقت کتنی ہے, پرہیزگاری کی طاقت کتنی ہے. میرے بھائی بڑے سے بڑے وزیر کے نام پہ جلسہ ہوتا تو رات کے 2 بجے یہاں کوئی نہیں بیٹھتا. یہ اشرف الاولیاء کے تقوی کی طاقت ہے کہ تمہیں بھی بٹھا رکھا ہے اور مجھے بھی بٹھا رکھا. آپ نیکی کو سمجھتے کیا ہیں, آپ تقوی کو سمجھتے کیا؟ بہت پاورفل ہے تقوی, بہت پاورفل ہے نیکی, نیکی کی طاقت بہت بڑی ہے. امیر المومنین خود رشتہ لے کر کے گئے, غریب کی کٹیا میں رشتہ ہو گیا. صرف اسی میں بات ختم نہیں ہوئی, رشتہ ہو گیا. امیر المومنین کی بہو بنی, کس بنیاد پہ؟ دولت کی وجہ سے نہیں, حسن کی وجہ سے نہیں, مال کی وجہ سے نہیں, چاپلوسی کی وجہ سے نہیں, کر و فر کی وجہ سے نہیں, تقوی کی وجہ سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف بہو نہیں بنی بلکہ اس بچی سے جب اس کی شادی ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی, اور وہ بیٹی عبدالعزیز کی دلہن بنی. اور عبدالعزیز کے گھر میں پھر اسی بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا, اور اسی بیٹے کو دنیا نے عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا. اور یہ پہلی صدی کا مجدد ہے جسے دنیا عمر ابن عبدالعزیز کہتی ہے. لوگ کہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز کا دور دیکھ کر ہمیں عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا. خلافت راشدہ کی نشاط ثانیہ کر دی اس شخص نے. وجہ نانی کا تقوی ماں کو پہنچا, اور ماں کے تقوی کی برکت نواسے تک پہنچ رہی. غور فرمائیں, یہ تقوی کی برکت ہے, یہ غور فرمائیں. تو اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. میرے بھائی اچھا عمل کرو, زندگی خوبصورت ہو جائے گی, اور جس کی زندگی خوبصورت ہو گئی اس کی موت بھی خوبصورت ہوگی. بس 2 جملے کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی جب زندگی اچھی سے مراد کیا؟ نرم گدا میرے نزدیک اچھی زندگی نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. نرم گدوں سے, پیسوں کے بل پہ نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں, سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی. اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کو ایک جملے میں بیان کر دوں. اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو پسند ہو. اب جملہ سن لیں, بات اینڈ کی طرف لے جانوں, وقت زیادہ ہوا, مجھے بھی جانا ہے, اور مخدوم صاحب کا بیان بھی آپ کو, مخدوم ابن مخدوم حضور تاج الاولیاء کا خطاب بھی آپ کو بھی سننا ہے, مجھے بھی سننا ہے, ہمیں ملفوظات حضرت کے سننے ہیں. لیکن توجہ کریں, اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو. توجہ ہے, اللہ کی پسند کی زندگی
تم گزارو, تمہاری پسند کی موت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. دنیا میں تم اللہ کی پسند کا خیال کرو, آخرت میں اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. یہ بات ہے, بس اتنی سی بات ہے, اور کوئی نہیں. فلسفہ موت و حیات یہی ہے, اللہ کو کیا پسند ہے اپنی پسند ختم کر دو, اپنی پسند ختم کر دو, اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. ایک مثال دوں, حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا لیکن مثال دوں, توجہ کریں. کتنے لوگ دل میں ہیں تو ہی بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سب کو مدینہ منورہ دکھائے, بار بار دکھائے. اور اب یہ بھی صحیح بولنا, کتنے لوگ ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آ جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا, مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. بھائیوں, عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ اور جنت کو اختیار میں دے دیا جائے کہ مدینے میں رہو گے کہ جنت میں رہو گے, تو عاشق کہتا ہے جنت لے کر کیا کرو, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یار کی گلی چھوڑ کے کون جنت میں جائے؟ بولو, مدینے میں رہنا, مدینہ منورہ میں رہنا سب کی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. بتاؤ, جب میرے اور تمہارے جیسے گنہگار, سیاکار, بدکار 1450 سال بعد کے عاشقان رسول کی پسند ہے کہاں رہنا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. تو وہ امام حسین جو پیدا مدینہ منورہ میں ہوئے تھے, بڑے مدینہ منورہ میں ہوئے تھے, 56 سال تک مدینہ منورہ میں زندگی گزاری تھی. ماں کا خلد آشیاں روضہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بڑے بھائی کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ میں ہے. غم گسار نانا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. اللہ اکبر. دادا امیر حمزہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بولو, امام حسین کا سب کچھ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا. لیکن خود کی پسند کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا. اور اللہ رسول کی پسند کیا تھی؟ مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا. دیکھ رہے, دو پسند ہے. کیا؟ اپنی پسند مدینہ منورہ میں رہنا, اور اللہ رسول کی پسند مدینہ منورہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ امام حسین کی پسند کیا؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جواب دے دے. امام حسین کی پسند کیا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. اللہ رسول کی پسند کیا؟ دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ کربلا محلہ میں جانا. مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہوائیں, کربلا میں تپتی ہوئی ریت. مدینہ منورہ میں کندھوں پہ اٹھانے والے, کربلا میں لاش پہ گھوڑے دوڑانے والے. مدینہ منورہ میں ساقی کوثر, کربلا کے اندر پانی پر پیرا بٹھانے والے. بولو, راحتیں یہاں تھی, مصیبتیں وہاں تھی, لیکن امام حسین نے بتایا سچا عاشق وہ نہیں ہوتا, وفادار وہ نہیں ہوتا جو اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے. ارے وفادار تو وہ ہوتا ہے جو اپنی پسند پر یار کی پسند کو ترجیح دیتا ہے. امام حسین نے کہا میری پسند ہے مدینہ منورہ میں رہنا, اللہ رسول کی پسند ہے مشن اور دین بچانے کے لیے کربلا میں جانا. میری پسند ہے راحتیں, اللہ رسول کی پسند ہے مصیبتیں. میری پسند ہے ساقی کوثر, اللہ رسول کی پسند ہے فرات کے کناروں پر پیرا بٹھانے والوں سے مقابلہ کرنا. امام حسین نے اپنی پسند کو قربان کر دیا تو اللہ نے انعام یہ دیا, حسین تو نے دنیا میں میری پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیا. میں نے جو چاہا وہ تو نے دنیا میں کیا, اب تو جو چاہے گا وہ تیرے ساتھ کیا جائے گا. ارے قبروں کے نشان مٹ
مٹ جاتے ہیں، لیکن جب تک دنیا رہے گی تیرا گنبد و مینار چمکتا رہے گا، ہر محلے میں تیری نسلیں آباد رہے گی، ہر جگہ تیرا ذکر آباد رہے گا۔ اللہ اکبر، دوستوں سے بھی تیرے ڈنکے بجواؤں گا اور دشمنوں سے بھی درود ابراہیم پڑھوا کر کے تیرے ذکر کرواؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں؟ تم دنیا میں خیال کرو، آخرت میں اللہ تمہاری پسند کر، تم جو چاہو گے وہ ہوگا، تم جو چاہو گے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، دنیا میں چند دن رہنا ہے اور آخرت میں ہمیں اشرف العلماء نے چند دن کی، اشرف الاولیاء نے چند دن کی زندگی میں اللہ کے مشن کا خیال کیا ہے نا، دورہ کرتے رہے۔ بلکہ مجھے تو احباب نے بتایا کہ جب حضور قادری میاں مدثر اللہ العالی بوقت وصال سرہانے نہیں تھے تو یہاں کے مریدین چاہتے تھے کہ آپ کی طبیعت زیادہ موت کے قریب لگتی ہے تو آپ کے شہزادے کو بلا لیں۔ مرتے وقت تو کون نہیں چاہتا کہ بیٹا سرہانے کھڑا رہے، کون نہیں چاہتا بھائی؟ لیکن حضور اشرف الاولیاء نے کیا فرمایا؟ نہیں، وہ اللہ کے مشن پر ہے، ان کو وہیں رہنے دو۔ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، جس کو اپنی جان اور اولاد سے زیادہ اللہ کا مشن پیارا تھا۔ اور یہ جو مخدوم اشرف مشن ہے نا، یہ تو نام مخدوم اشرف کا ہے، مخدوم اشرف کا مشن خود اللہ رسول کا مشن ہے۔ اور یہاں مجھے یاد آیا اس گھرانے کی فکر، اس گھرانے میں آج تک موجود ہے۔ جب حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو آپ نے بھی حسینی فکر کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کی پسند کی زندگی گزارو، بستر پہ لیٹو، اللہ کو یاد کرو، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھنے کی بجائے تصور کرو کہ ایک دن مجھے قبر میں بھی لیٹنا ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے وقت یہ بھی تصور کرو کہ مجھے قبر میں پہلی رات گزارنی ہے۔ اپنی پسند کی زندگی گزارو گے تو قبر اتنی خطرناک ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اللہ کی پسند کی زندگی گزارو گے تو قبر اتنی خوبصورت ہے کہ جتنا مدینے جانے میں مزہ ہے اس سے زیادہ مر جانے میں مزہ ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ اللہ کی پسند کی زندگی گزارو، اللہ کی پسند، نماز ہو، عبادت ہو، کسی پہ ظلم نہیں ہو، جھوٹ نہیں ہو، مکر نہیں ہو، فریب نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماتا والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المومنین، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بشارت عطا کی، خوشخبری، آخرت میں بھی۔ یاد رکھو، زندگی کو انجوائے کرنا ہے، اس کا پورا لطف لینا ہے، گناہ چھوڑ دو۔ جس دن گناہ چھوڑ دو گے اس دن پتہ چلے گا۔ بس آخری بات عرض کر دوں میرے عزیز، نماز سے اتنے دور ہو گئے، کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا؟ معلم الملائکہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو شیطان بنا کر جنت سے باہر کر دیا۔ تم تو پوری زندگی سجدہ نہیں کر رہے ہو، اللہ تمہیں کیا بنائے گا؟ کبھی سوچا؟ غور کیا کبھی؟ غور کیا کبھی؟ معلم الملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد۔ ایک عزیز نے مجھ سے کہا وہ معلم الملائکہ نہیں تھا، میں نے کہا امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور ابا بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں اس کو معلم الملائکہ لکھا ہے۔ اور اتنے بڑے محقق نے لکھا تو بغیر تحقیق کے تو نہیں لکھا ہوگا۔ فرشتوں کا استاد، ایک سجدہ نہ کر کے جنت سے باہر کیا گیا، اور ہم سجدہ چھوڑ کر کے گھر کو جنت دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو جنت دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، نماز کی پابندی کیے بغیر کوئی خوشی آپ کو نہیں مل سکتی۔
میں تو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، لیکن مجھے مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی، اجازت دے تو اس کو پیش کر دوں مختصر میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے، اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا دے، اور میں محلے میں نکل جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ حضور کس کے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں؟ کس کے گھر کو؟ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، آپ نے بات جواب تو صحیح دیا لیکن اس کے آگے پہنچیے، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مسلمان جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، بلا عذر شرعی جماعت چھوڑتے، حضور کہتے ہیں میں ان کے گھر کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں۔ بھائیو، جو جماعت سے نہ پڑھے حضور اس کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں، جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اب ہم کیا کہنے لگے؟ مولانا کیا نماز کی اہمیت ہے، دیکھو حضور علیہ السلام ان کے گھر کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے۔ میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اس حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھو۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ اما عائشہ پاک کیا کہہ رہی ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں، ارے محبوب کی دعا کی قبولیت تو بہت بڑی چیز ہے۔ محبوب دعا نہ مانگے، صرف چاہ لیں، صرف چاہ لیں تو اللہ ان کے چاہنے پر کیا کرتا ہے؟ 4 رکعت نماز کی نیت کی، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، تانا دینے والے بدبخت تانا دے رہے ہیں کہ دین نیا نہ آئے ہے، پرانا قبلہ مسجد اقصی استعمال ہو رہا ہے، کاش کہ بیت المقدس کی بجائے میرے دادا کا بنایا ہوا کعبہ قبلہ ہو جائے۔ حضور نے کہا نہیں، چاہا، 4 رکعت اللہ نے پوری ہونے نہیں دی۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے محبوب ہماری عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری چاہت پوری کی جائے گی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے۔ اور کس شان سے؟ قبلۃ ترضاها، محبوب جدھر تیرا جی چاہے تو ادھر رک کر لے، ہم تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل دیں گے، ہم تیری خوشی کے لیے۔ فسما وجہ اللہ، ہر جگہ اس کے جلوے، اسے مشرق و مغرب سے کیا، وہ بے نیاز ہے محبوب، اسے تو تیری خوشی چاہیے، اسے تو تیری رضا چاہیے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اما عائشہ پاک کہہ رہی اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جلدی کرتا۔ اب توجہ کرنا، نبی نے کہا نہیں، چاہا قبلہ بدل جائے۔ قبلہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ بولو بھائی، بدلا کہ نہیں بدلا؟ اب حضور کی اس حدیث کو سنا جو مسلم شریف میں، کیا میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہوں۔ تو نبی نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ چاہا، لیکن رحمت للعالمین ہے، چاہا، آگ نہیں لگائی، چاہا، اور نبی نے چاہا اور اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ نے لگا دیا آگ، اللہ نے آگ لگا دی۔ یہ جو تمہاری بستیوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ جو تمہارے بیٹے تم سے باغی ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ جو تمہاری بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے 30 35 سال کی عمر میں، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں پیار ختم ہو گیا، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں سکون کی نیند نہیں آتی، یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ اتنا کما کر بھی ہائے ہائے کرتے ہو، برکت نہیں ہے، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔
سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. جاؤ کروڑ پتیوں کے دل میں جھانک کر کے دیکھو. جاؤ اللہ اکبر نرم نرم گدوں پہ لیٹنے والوں کو جا کر کے دیکھو، رات رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں. یہ بڑی بڑی بیماریاں، یہ موذی بیماریاں، یہ خطرناک بیماریاں، یہ تباہ کرنے والی بیماریاں، اللہ اکبر. کتے تو صبح کے وقت بھی چین سے سو جاتے ہیں، لیکن تم رات کو تارے گن گن کر کے گزارتے ہو. یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور یہ آگ کیسے بجھے گی؟ یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. جملہ تلخ لگے تو معاف کر دینا، جو آگ اللہ لگا دے کسی ملا کا تعویذ اس آگ کو بجھا نہیں سکتا. جملہ خطر تلخ ہو تو معاف کر، اتنا تو میں چاہتا ہوں کہ اتنے معافی تو آپ کر ہی دیں گے. اللہ کی لگائی ہوئی آگ بے عمل ملاؤں کی تعویذوں سے بجھانا چاہتے ہو؟ اللہ کی لگائی ہوئی آگ بے اثر وظیفوں سے بجھانا چاہتے ہو؟ اللہ کی لگائی ہوئی آگ منتر جنتروں سے بجھانا چاہتے ہو؟ اللہ کی لگائی ہوئی آگ اپنے خود ساختہ اور سوکار تقوی سے بجھانا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ آگ نہیں بجھ سکتی. اس آگ کو بجھانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، مسجدوں میں سجدہ کر کے آمنہ کے لال کی آنکھوں کو ٹھنڈا تم کر دو، اللہ تمہارے گھروں کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دے گا. جس نے آگ لگائی ہے وہی بجھائے گا، لیکن بجھنے کی شرط یہ ہے آمنہ کے لال کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہوگا، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک سجدوں میں ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حدیث پر نظر ہونے کی بنیاد پر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس وقت جتنے بدترین حالات سے تم گزر رہے ہو، اس سے مزید بدترین حالات تم پر آئیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اور تمہارے حق میں تمہارے بزرگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی. مسجد جا کر سجدہ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے دیکھو، پھر دیکھو جینے کا اصل مزہ کیا ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا، نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو نماز لانے والے مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرتا ہو، ورنہ اس کے پیچھے وہ نماز کیسے ہو سکتی ہے کہ جس نے نماز لائی ہے وہ اسی کو اپنی طرح بشر کہتا ہو، نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہو، نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہو، یہ کہتا ہو ارے نبی تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. ارے نادان، تیری بیوی کو تو نے چابیاں سونپ رکھی ہے، جس کو تو نے اپنا محبوب بنایا، جو طلاق پر مردود ہو سکتی ہے. جب تو اس کو اتنا پیار کر سکتا ہے، بلا تمثیل خدا نے اللہ اکبر پوری کائنات کا جسے مالک و مختار بنایا. ارے تو بیٹوں کو اختیار دیتا ہے، پارٹنروں کو اختیار دیتا ہے، جس کو دوست بناتا ہے اس کو اختیار دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر جو معمولی کونسلر اور کارپوریٹر بنتا ہے اس کو لوگ اتنے اختیارات دیتے ہیں، تو جس کو اللہ نے اپنی پوری سلطنت کا دولہا بنایا ہو کتنا اختیار دیا ہوگا. اس لیے اسی کے پیچھے نماز پڑھو جو نبی کو مالک و مختار مانتا ہو، اسی کے پیچھے نماز پڑھو جو اب نبی کو اپنی طرح بشر نہیں بلکہ خیر البشر مانتا ہو، سید البشر مانتا ہو، افضل البشر مانتا ہو. اس کے پیچھے نماز مت پڑھو جو مولوی کا مسلک لے کے چل رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو جو صحابہ اور اہل بیت کا مسلک لے کر کے چل رہا ہے. اور صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھے، تو جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں صدیق اکبر نہیں بیٹھے. توجہ ہے، توجہ ہے. صدیق اکبر نبی کے ہاتھ پر، نبی کے ہاتھ پر پہلا بنا ہوا مسلمان جو گھر کے باہر کا فرد تھا. گھر کے باہر کے افراد میں سب سے پہلے جس نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. صدیق اکبر خلیفہ بننے کے بعد، صدیق اکبر خلیفہ بننے کے بعد اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، اس سے نیچے بیٹھے. کیوں؟ پتہ چل جائے میں نبی کے برابر نہیں ہوں، جہاں نبی کے قدم ہے وہاں صدیق کی جگہ ہے. یہ مسلک ہے. اور پھر صحابہ کا مزید مسلک بیان کر دوں. فاروق اعظم خلیفہ بنے تو جہاں صدیق بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے، صدیق اکبر کے قدموں میں بیٹھے.
لیکن جب عثمان غنی کا دور آیا تو رسول اللہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے. اور کسی نے پوچھا آپ وہاں واپس کیوں گئے؟ تو کہا اگر ابو بکر، تین ہی زینے ہیں، چوتھا تو ہے نہیں، اگر ابو بکر کے زینے پہ بیٹھوں گا تو لوگ ابو بکر کے برابر سمجھیں گے، اس لیے میں ابو بکر والے زینے پہ نہیں بیٹھا. اور عمر کے زینے پہ بیٹھوں تو لوگ عمر کے برابر سمجھیں گے. میں وہاں جا کر کے بیٹھ گیا جہاں برابری کا تصور ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کا مسلک ہے. ابو بکر اپنے برابر نہ سمجھے، عمر اپنے برابر نہ سمجھے، عثمان اپنے برابر نہ سمجھے، اور یہ 8 سال میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر کے آگے اور کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے. ایسی باتیں تو نہ تو، لیکن میں ان کو کچھ نہیں کہتا اس وقت، اتنا کہتا ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھو جو نماز لانے والوں کا ادب جانتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو نماز لانے والے کی تعظیم ہی نہیں جانتا. اس لیے کہ ہمارا مسلک تعظیم ہے، توقیر ہے. اللہ اکبر، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.